کرتا تھا، نام تھا ابو جعفر۔ وہ دکان میں سامان بیچتا تھا نا، تو جو کسٹمر ہوتا تھا، جو گراہک ہوتا تھا نا، ان سے وہ بڑے حسن اخلاق سے پیش آتا تھا، اور خاص کر کے اگر کوئی یہ کہتا کہ میں علی کی اولاد میں سے ہوں، یا اس کو پتہ چلتا یہ اولاد علی میں سے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن اخلاق سے پیش آتا۔ وہ جو بھی دے دیتے تھے لے لیتا تھا، اور اگر نہیں بھی دیتے نا یا کم ہو جاتا تھا، ایک ڈائری بنایا تھا، اگر اولاد علی سامان لیتا اور اگر پیسہ نہیں دیتا یا کچھ کم رہتا تو وہ سارے پیسے سرکار مولا علی کے نام لکھ دیتا تھا کہ میں نے سرکار مولا علی کو قرضے میں دے دیا۔ ہے نا تعجب کی بات، دکان میں خریدنے آتا سرکار مولا علی کی اولادوں میں سے کوئی شخص، کوئی آتا اور کم پیسہ دیتا تو ان کے نام نہیں، مولا علی کے نام لکھ دیتا کہ میں نے یہ قرض مولا علی کو دے دیا ہے۔ یہ چلتا رہتا تھا، لیکن پھر قسمت نے پلٹا کھا لیا، تجارت ان کی بیٹھ گئی اور امیر سے مفلسی کا شکار ہو گیا۔ ایک دن اسی غربت و مفلسی میں اپنے دروازے پہ بیٹھا تھا، ایک شخص کا گزر ہوا۔ اچھا یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ فلاں آدمی اولاد علی کو کچھ دیتا ہے تو مولا علی کے نام قرضے میں لکھ دیتا ہے کہ میں نے مولا علی کو قرضے میں دیا ہے۔ یہ علاقے میں مشہور ہو گئی تھی بات۔ ایک آدمی چلنے لگا وہاں سے، ان کے گھر کے دروازے کے آگے سے، جب دیکھا کہ غریب غربت کی زندگی گزارتا ہے، طنزاً انہوں نے طنزیہ طور پر کہا کہ اے ابو جعفر، تمہارے سب سے بڑے مقروض مولا علی کا کیا ہوا؟ کیا تمہارا قرض ادا نہیں کیا اب تک؟ وہ اس نے طنزاً کہا تھا، وہ کہہ کے چلا گیا۔ ابو جعفر کے دل میں بات لگ گئی، گھر کے اندر گیا اور پھر وہ سو گیا ٹوٹے دل لے کر کے۔ جب دل ٹوٹا نا تو نصیب جاگ گیا تھا۔ اور یاد رکھیں، جب بھی مسلمان کا دل ٹوٹتا ہے تو مقدر جاگ جاتا ہے۔ اگر آپ مقدر کو جگانا چاہتے ہیں، مقدر کو بنانا چاہتے ہیں، مقدر کو اوج ثریا پہ لے جانا چاہتے ہیں، تو دل کو توڑ کے دیکھیں، پھر خدا آپ کے مقدر کو، آپ کو اپنے مقدر کا سکندر کیسے بنا دیتا ہے۔ یقیناً جب بھی مسلمان کا دل ٹوٹے گا، خدا اس کے مقدر کو اوج ثریا سے بلند و بالا فرما دے گا۔ ادھر ٹوٹا دل لے کے سویا، نصیب جاگ گیا، خواب میں پیارے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی۔ وہ ابو جعفر خواب کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، اور نبی تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر اتنے میں نبی نے کہا حسنین کریمین سے کہ تمہارے بابا کا کیا ہوا، کہاں ہے وہ؟ تو پیچھے سے آواز ہے سرکار مولا علی کہ حضور میں آپ کے پیچھے ہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جعفر کا قرضہ کیوں نہیں ادا کر دیتے ہو؟ آپ دیکھیں، دنیا میں مولا علی سے محبت رکھنے والا دنیا میں زمین کے اوپر ہے، مگر اس دنیا میں آرام کرنے والے مولا علی غافل نہیں کہ مجھ سے کون محبت کرتا ہے۔ نبی کونین نے کہا ابو جعفر کے حساب برابر کیوں نہیں کر دیتے، ان کا قرضہ کیوں نہیں ادا کر دیتے؟ تو سرکار مولا علی نے کہا حضور میں پیسہ لے کر کے آیا ہوں۔ ایک ریشمی بٹوے میں کچھ دینار لے کر کے آئے تھے، کچھ پیسے درہم یا دینار لے کر کے آئے تھے۔ نبی کونین کے بارگاہ میں پیش کہ حضور میں لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو جعفر کو یہ دے دو۔ سرکار مولا علی آگے بڑھی، وہ پیسے کی تھیلی دے دی اور کہا کہ سنو، آج کے بعد بھی اگر کوئی میرے نسب کا، میرے اولاد میں سے کوئی تمہاری دکان پر آئے نا تو انہیں دے دینا، تمہارے گھر میں انشاءاللہ کبھی مفلس نہیں آئے گی، پھر تو کبھی غربت کا شکار نہ ہوگا۔ اللہ اللہ یہ کہے اور پھر وہ خواب مکمل ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا گھر میں موجود ہو، اور جو مولا علی نے تھیلی دی تھی وہ تھیلی ہاتھ میں موجود ہے۔ بیوی کو آواز دیا، وہ دوڑی آئی، کہا پہلے مجھ کو یہ بتا کہ میں خواب میں ہوں کہ جگ رہا ہوں؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ جگ رہے ہیں، خواب میں نہیں ہیں۔ جب اس نے بیوی نے کہا نا تو پھر شوہر نے پورا واقعہ بیان کر دیا، میں جس مولا علی کے نام سے قرضوں کو منسوب کرتا تھا، آج اس میرے مولا علی نے خواب میں آ کر کے سارا قرضہ ادا کر دیا ہے۔ اور ڈائری میں جو لکھا کرتے تھے کہا بلا لاؤ اس ڈائری کو۔ ڈائری لا کے دیکھا گیا کہ جتنا قرضہ مولا علی کے نام لکھا تھا وہ سارا کا سارا ڈائری سے مٹ چکا تھا۔
یہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل سے محبت کرے بھی یہاں بھی ملے گا اور وہاں تو ملے گا ہی ملے گا۔ سرکار مولا علی سے سچی محبت کیسی ہوتی ہے، پیغام مولا علی سن لیجئے، دعا کر لیتے ہیں۔ سرکار حضور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ میں جا رہے تھے۔ ایک مقام ہے، آپ نے سنا ہوگا، مقام صحبہ، ایک بڑی مشہور روایت ہے جس میں سرکار مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہو چکی تھی، سن چکے ہیں نا، میں واقعہ نہیں بتاؤں گا، وہ سبق کیا ہے، وہ پس پردہ سبق کیا ہے، میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سرکار مولا علی نے، مولا علی کے زانوئے پاک میں اللہ کے محبوب نے سر رکھا، آرام کر لیے، سورج ڈوب گیا، سرکار مولا علی کی آنکھوں میں آنسو، نبی کی آنکھ کھلی، پوچھا علی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج ڈوب گیا، نماز کی محبت میں رو رہا ہوں، نماز کی محبت میں رو رہا ہوں۔ نبی کونی نے کوئی بات نہیں علی، جب نبی ساتھ ہے تو ٹینشن کیا ہے، ادا پڑھو گی قضا پڑھو گی، ابھی اشارہ ہو جائے گا، نماز ادا کر لینا۔ آپ سن چکے ہیں، اشارہ کر دیے، سورج پلٹا، مولا علی نے عصر کی نماز ادا فرما لی، سورج ڈوب گیا۔ یہی سن چکے ہیں نا، سبق کیا ہے؟ سرکار مولا علی کے ایک وقت کی نماز، وہ بھی نبی کے اطاعت میں آپ تھے، اور یاد ہے کہ قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں وہ خدا ہی کی اطاعت میں ہے۔ سرکار مولا علی نبی کی اطاعت میں تھے، لیکن نماز عصر قضا ہو گئی، رو پڑے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، امت مسلمہ کو پیغام دیا، اپنے غلاموں کو سبق دیا، اپنے محبین کو سبق دیا، اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا کہ اے میرے دنیا میں چاہنے والے مسلمانوں، اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو میرا عمل بھی دیکھنا کہ تمہارا علی ایک نماز قضا ہو چکی تھی، نبی نے ادا کروا دی، مگر محبت نماز میں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آپ رو پڑے، پیغام دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو خدا کی عبادت میں نماز سے بھی ویسے ہی محبت کرنا، یعنی میرے طریقے پر چلو گے، اگر نماز سے محبت کرو گے، دل سے نماز سے پیار کرو گے، یہ میرا پیغام ہے، تو سمجھو کہ نماز کی محبت علی کونین کے فرامین کے مطابق سرکار مولا علی سے محبت ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے یہ سوچ کر کے میں جس علی سے محبت کرتا ہوں، اس علی نے ایک بار نماز قضا کر لی تھی، نبی کے اطاعت میں تھے، اس کو قضا بھی نہیں کہہ سکتے، مگر پھر بھی رو پڑے تھے۔ میں ہزاروں بار نماز قضا کر چکا ہوں، میں کتنی بار رویا ہوں، میں نے کتنی بار افسوس کیا۔ ہم جس علی سے محبت کرتے ہیں وہ نماز کی محبت میں روتے تھے، ہم نے ہزاروں بار نماز قضا کی، کیا ہمیں افسوس ہوا ہے؟ ہمیں کبھی دل پہ لگا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یا ہمیں کبھی ہماری آنکھ اشکبار ہوئی ہے کہ آج ظہر قضا ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، مغرب چھوٹ گئی مجھ سے، فجر میں نہیں پڑھ سکا؟ میں مولا علی سے کیسی محبت کرتا ہوں، میں جن سے پیار کرتا ہوں، جو میرا آئیڈیل ہے، ان کی نماز قضا ہو تو رو پڑے، میری قضا ہو تو مجھ کو احساس بھی نہ ہو۔ محبین علی کے لیے علی کا پیغام یہی ہے کہ جب تک خدا زندگی دے، خدا کا وفادار رہو، رسول کا وفادار رہو، علی کا وفادار رہو، حسین کا وفادار رہو، مطلب یہ ہے جہاں بھی رہو نماز کی پابندی کرتے رہو۔ یہ ہے پیغام علی۔ سرکار مولا علی کو تیر لگی پیر پہ، لوگوں نے نکالنے کی بڑی کوشش کی، پھر آپ نماز میں کھڑے ہوئے، اور کیسے کھڑے تھے، تیر نکال لیا گیا لیکن آپ کو احساس تک نہ ہوا۔ یہ ہے محبت خدا سے، سرکار مولا علی کی۔ حضور مولا علی نے یہ پیغام ہمیں آپ کو دیا ہے، زندگی کیسی بھی ہو، خدا مال دے تو رائے خدا میں خرچ کر کے دیکھنا، تجھے سکون ملے گا۔ زندگی خدا دے، عبادت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس کا بدل آخرت میں تو دے گا ہی، برکت دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بے غم، آخرت میں بے خوف زندگی گزارے، وہاں پر زندگی ملے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ راہ خدا میں خدا کی رضا جوئی کی خاطر جیسا بھی ہم سے بن سکے، مالی عبادت، جانی عبادت
کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ اجر عظیم آخرت میں عطا کرے گا، اور مولا کریم برکت عظیم دنیا ہی میں عطا فرمائے گا۔ رب سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیجیے۔